ہمارے ہاں پیری مریدی کیا ہے؟ مرید اوسی تے کی لے کے اوسی، مرید کو جاسا تے مرید کی سندیسی۔ اصل پیر وہ ہے جو مرید سے لے نہیں، مرید کو دے۔ مریدوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ پیر اس لیے نہ بنائیں کہ ہمیں دنیا دے۔ مجھ دودھ نہیں پی دیندی تے پیر کو جاؤ دم کروا لے تے مجھ دودھ دینا شروع کر چلسی۔ نہیں، پیر اس لیے ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، پیر تمہارا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ تک پہنچا دے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے محبوب خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے مولا کائنات کی بارگاہ تک پہنچا دے، وہ صحیح معنوں میں پیر ہے۔ اور جس پیر کی نگاہ تمہاری دھڑکتے ہوئے دل کے اوپر لگی ہوئی جیب کے اوپر ہے، وہ پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ پیر وہ ہے جس کی نگاہ اندر دھڑکتے ہوئے دل کے اوپر ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، نظر آنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر سے لینا اور لے کر غریب کی جیب میں ڈال دینا، جس کے گھر میں راشن نہیں ہے اس کو پہنچا دینا تاکہ حق حقدار تک پہنچے۔ آج کل جو نذرانے ہیں وہ پیر صاحب کی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلتا ہے یا بڑی سے بڑی گاڑی خریدی جاتی ہے، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہمیں 11ویں تو یاد ہے، 11ویں کا لنگر کھانا تو ہمیں یاد ہے، لیکن حضور غوث اعظم نے جتنی تکلیفوں کے ساتھ علم دین حاصل کیا تھا، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈوبا ہوا بیڑا ترا دیا تھا، یہ تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے حضور غوث اعظم نے کتنی مشقتوں کا سامنا کیا، کتنی تکلیفوں سے گزرے، الا ماشاءاللہ یہ کسی کو یاد ہو۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو تاریخ وصال ہے، یوم وصال ہے، وہ 10 ربیع الثانی کو ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور اسی مناسبت سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں، خاص طور پر تعلیمات، آپ کا جو پیغام ہے وہ میں آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ ابھی چھوٹی سی عمر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی، کہ والدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے دین اسلام کی خاطر وقف کر دیں۔ والدہ نے اجازت عطا فرمائی، آپ تعلیم کے لیے نکلے۔ اللہ کی روایات میں آتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی آپ اللہ کے ولی پیدا ہوئے تھے۔ کچھ ولایت ہوتی ہے جو وہبی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے جو کسبی ہوتی ہے۔ ولایت کسبی یہ ہے کہ انسان خود محنت و ریاضت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، پھر جا کر اللہ رب العزت ولایت کے مقام پہ سرفراز فرماتا ہے۔ اور کچھ وہ ولایت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے عطا فرما دیتا ہے، جس کو ولایت وہبی کہتے ہیں، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اپنے بندے کا انتخاب کر لیتی ہے۔ اس میں بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت بشر حافظ شرابی تھے، ہر لمحے شراب و کباب میں مست رہنے والے۔ ایک دن راستے میں جا رہے ہیں، نیچے اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا کسی کاغذ کے اوپر پڑا ہے، اسے اٹھایا اور کہا بھئی تیرا مقام یہ تو نہیں ہے کہ تو زمین پہ ہو۔ اسے صاف کیا، خوشبو لگائی اور بلند مقام پہ رکھ دیا۔ آواز آئی کہ اے بشر حافی، تو نے ہمارا نام بلند کیا ہے، اب ہم تیرا نام بلند کر دیں گے۔ تو فرشتہ آیا، کہا کہ میں فرشتہ ہوں، دروازے پہ دستک دی۔ کہا فرشتے کا بشر حافی کی دروازے پہ کیا کام، میں تو شرابی ہوں۔ کہا تو نے رب کے نام کی تعظیم کی ہے، اب رب تیرے نام کی تعظیم کرے گا۔ آج بھی لوگ بڑی تعظیم سے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق رب کے ساتھ تھا۔ تو یہ کیا ہے ولایت وہبی؟
اللہ عطا کرتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر جا کر اللہ بندے کو وہ مقام عطا کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ولایت وہابی سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اجازت لیتے ہیں اپنی والدہ سے کہ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ علم دین کا مقام کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں چھوٹی سی عمر ہے، والدہ نے ساتھ پیسے بھی دیا، علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور ساتھ والدہ نے کہا بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ چھوٹی عمر میں ماں کی نصیحت تھی اپنے بیٹے کو۔ میں پڑھ رہا تھا کہ 60 جو قطاع طریق تھے، جو ڈاکو تھے، انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میرے پاس کوئی نہیں آیا، آخر میں ایک میرے پاس بھی ڈاکو ہے، اس نے کہا بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس بھی اتنی دولت ہے۔ اس نے کہا شاید مذاق کر رہا ہو، وہ آگے نکل گیا۔ دوسرا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ کیا میرے پاس اتنی دولت ہے۔ اس نے جب دیکھا، پوچھا کہ کدھر ہے؟ کہا اندر قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں وہ درہم یا دینار جو بھی کرنسی تھی۔ تو جب وہ دیکھی تو وہ پیسے، وہ درہم اور دینار ملے، تو اس ڈاکو نے بچے سے کہا، عبد القادر جیلانی سے کہا بھئی تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اگر تم جھوٹ بول دیتے تو تمہاری یہ رقم بچ جاتی۔ تو عبد القادر جیلانی نے ایک جملہ کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو کچھ ہو جائے تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا آج اگر میں یہاں جھوٹ بولتا تو اپنی ماں کے ساتھ خیانت کرتا، جو ماں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ تو اس چور کے سینے کے اندر دھڑکنے والے دل کے اوپر چوٹ پڑی کہ یہ بچہ اپنی ماں کی نصیحت کا کتنا خیال کر رہا ہے اور میں اپنے رب کا کتنا نافرمان ہوں۔ وہ وہاں سے نکلا اور نکل کے اپنے سردار کے پاس گیا، کہا جی بچہ ہے، لوگ چھپاتے ہیں ڈاکوؤں سے اپنا مال اور وہ بتا رہا ہے۔ بڑے ڈاکو کے پاس جب سارا معاملہ آیا، وہ بڑے جو ڈاکو تھا اس کی توبہ کا باعث بنے شیخ عبد القادر جیلانی۔ وہ چھوٹی سی عمر ہے لیکن اس سچ کا اثر کتنا ہے۔ اگر جھوٹ بولتے تو اپنے پیسے بچتے، سچ بولا ہے تو پورے قافلے والوں کا مال بچا، بلکہ صرف پورے قافلے والوں کا نہیں، وہ پورا راستہ محفوظ ہو گیا کہ جو بڑا سردار تھا اس نے کہا میں اس راستے سے اب توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ڈاکہ زنی نہیں ہوگی۔ تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس راستے کے راہی کیوں رہیں، ہم بھی آپ کے راستے پہ چلتے ہیں، ہم بھی اس راستے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو سچ کی برکت یہ ہے۔ اس دور میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار چھوڑا علم دین حاصل کرنے کی خاطر۔ آج اگر پیروں کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ جو کتابوں کا دین ہے یہ کوئی اور ہے، یہ تو کالے حروف ہیں، جبکہ ہم کوئی اور علم پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی اس علم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ 33 سال مسند افتاء پہ بیٹھ کے، مسند تدریس پہ بیٹھ کے شیخ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کو فتویٰ دیا ہے، فتویٰ نویسی کا کام کیا ہے، مفتیان کرام کا کام کیا ہے۔ اور اس دین کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کی تکلیفیں ہیں، یقین کریں رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں کونے میں، ایک شخص آیا، وہ دوسرے کونے میں بیٹھے، اس کے پاس کھانا ہے، 3 دن کی بھوک ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسرا شخص جو کھانا لے کے آیا وہ دوسرے کونے میں بیٹھا، اس نے کھانا کھولا اور ایک لقمہ لیا، لقمہ لے کے اپنے منہ میں ڈالا۔ اب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ پڑی نا تو 3 دن کی شدت کی بھوک تھی، تو بھوک کی وجہ سے آپ کا منہ خود بخود کھل گیا، اتنی شدت کی بھوک تھی، منہ خود بخود کھل گیا۔ اس نے ایک لقمہ لیا، دوسرا لقمہ لیا تو پھر آپ کا منہ کھل گیا اس کو دیکھ کے، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ جب اس نے تیسرا لقمہ لیا نا، اس نے آس پاس دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس نے آپ کو بلایا کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ عبد القادر جیلانی غیرت بھی تھی، کہا نہیں، انکار کر دیا۔ اس نے پھر بلایا، آپ نے کہا نہیں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے دعوت دی نا کہ مسلمان کا حق ہے جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، آپ اٹھ کر اس کے پاس گئے۔ جب اس کے پاس گئے نا، اس کے پاس بیٹھے، کھانے کی دعوت دی، آپ بھی کھانا کھانے لگے، تو اس نے کہا کہ کیا آپ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں؟ عبد القادر نام کا کوئی شخص ہے، جیلان کا رہنے والا ہے، شہر بغداد میں آیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ اس کی والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا، میں نے بڑا تلاش کیا ہے لیکن عبد القادر مجھے کہیں نظر نہیں آیا، 3 دن سے مسلسل تلاش کر رہا ہوں۔ اب تو حال یہ ہے کہ میرے جو اپنے پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، یہ جن پیسوں سے میں نے کھانا خریدا ہے یہ میرے اپنے پیسے نہیں ہیں، یہ تو عبد القادر کی والدہ نے مجھے دیے ہیں۔ اگر تو جانتا ہے عبد القادر کو تو مجھے بتا دے تاکہ میں اس کی امانت اس تک پہنچا دوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیرے سامنے بیٹھا ہے وہی عبد القادر جیلانی ہے۔
آج ہمیں 11ویں تو یاد ہے، 11ویں کا لنگر کھانا تو ہمیں یاد ہے، لیکن حضور غوث اعظم نے جتنی تکلیفوں کے ساتھ علم دین حاصل کیا تھا، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ان تکلیفوں کی طرف کوئی بڑھتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈوبا ہوا بیڑا ترا دیا تھا، یہ تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے حضور غوث اعظم نے کتنی مشقتوں کا سامنا کیا، کتنی تکلیفوں سے گزرے، اللہ ماشاءاللہ یہ کسی کو یاد ہو۔ تو پہلے علم دین حاصل کیا ہے اور پھر 33 سال مسجد افتاء پہ بیٹھے اور ایسے ایسے فتاوا جات آپ نے دیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ طلاق کو اپنی بیوی کے ساتھ شرط کے ساتھ مشروط کیا، کہا کہ میری بیوی کو طلاق اس شرط میں کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جو دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو، یعنی اگر میں ایسی عبادت کروں کہ جو دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو تو پھر میری بیوی کو طلاق نہیں ہے، اور اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو پھر میری بیوی کو طلاق ہے۔ بڑے بڑے مفتیوں کے پاس گئے، ایک کے پاس گیا، اس نے کہا بھئی اگر اذان دو گے تو ظاہر ہے دنیا کے کسی کونے خدرے میں کوئی نہ کوئی تو اذان دے رہا ہوگا، اگر اذان کا وقت نہیں ہے تو شاید کوئی ٹیچر اپنے بچے کو اذان سکھا رہا ہو، اگر نفل پڑھے گا دنیا کے کسی کونے میں تو کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، اگر قرآن کی تلاوت کرو گے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی تلاوت کرنے والا ہوگا دنیا میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو تہجد کے وقت اٹھے اور دنیا میں کوئی اور تلاوت کرنے والا نہ ہو، اگر نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے والے بھی بے شمار ہوں گے۔ تو جس مفتی کے پاس جائیں، کہا بھئی آپ کی بیوی تو گئی، طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ تو وہ سائل شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا، کہا بیوی کو ایسی طلاق کے ساتھ مشروط کر بیٹھا ہوں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، بیوی کو چھوڑنے پر بھی دل نہیں ہے، آپ ہی کوئی راہ جو ہے وہ تلاش کریں میرے لیے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا جواب دیا، کہا ایسا کرو کہ جاؤ شہر حرم میں، صحن حرم میں چلے جاؤ، اور وہاں جتنے لوگ بھی طواف کر رہے ہیں انہیں ایک لمحے کے لیے روک دو کہ وہ طواف کرنا بند کر دیں۔ جب سارے لوگ طواف کرنا بند کر دیں گے، اکیلے تم کعبے کا طواف کرنا، یہ تیری ایسی عبادت ہوگی کہ دنیا میں کوئی اور بندہ ایسی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، تیری بیوی بچ جائے گی۔ تو 33 سال جو ہیں آپ نے مسجد افتاء پہ گزارے، مصلی پہ بیٹھ کے حضور کا دین سکھایا ہے۔ پیری فقیری تو آج لوگوں کو بڑا آسان طریقہ محسوس ہوتا ہے، بھئی بیٹھ جاؤ کسی سے خلافت لے کے اور مرید بناؤ اور مریدوں سے پیسے اکٹھا کر کے اپنی دنیا آباد کرو، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں پیر کون ہے؟ سجادہ نشین ہم کسے کہہ سکتے ہیں؟ پیر صحیح معنوں میں کون ہے؟ آج تو ہر گلی محلے میں آپ کو پیر نظر آتے ہیں نا۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا، وہ کہتے جی یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، اور پیر صاحب کلین شیو تھے، ہاتھ میں کڑے تھے اور رانگلا ڈنڈا تھا، نہ سنت کی پابندی نہ شریعت کی پابندی۔ آج کل پیری مریدی یہ ہے جسے گالیاں دینا زیادہ اچھے انداز میں علم ہے، جو زیادہ گالیاں دے لیتا ہے بڑے پہنچے ہوئے سرکار میں، کتنے پہنچے انہیں اس کا علم کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بعد میں وہ جو پیر صاحب بنے ہوئے تھے، بعد میں ان کا ذہنی توازن ہی خراب ہو گیا، حالات ایسے بن گئے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پیر کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس سجادہ نشین کے اندر 12 خصلتیں پائی جائیں نا جی، وہ صحیح معنوں میں پیر ہے، اور جس کے اندر یہ 12 خصلتیں نہ پائی جائیں وہ اور تو کچھ ہو سکتا ہے لیکن پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ 12 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سجادہ نشین کے اندر 2 خصلتیں، 2 صفات خالق کائنات کی پائی جائیں۔ وہ کون کون سی؟ پہلی خصلت یہ ہے کہ سجادہ نشین کے اندر رحم دلی ہونی چاہیے، عیب پوشی ہونی چاہیے۔ ایک صفت عیب پوشی کی ہو، دوسری خصلت رحم دلی کی ہو، کہ مرید آتے ہیں اپنے گھر کے احوال بھی بتاتے ہیں کہ حضور حالات ایسے چل رہے ہیں۔ پیر وہ ہے جو سنے اور سن کر اس کو اپنے دل میں ہی دفن کر دے، کسی اور مرید کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، اور جو پیر ادھر سے سنے اور ادھر سے سن کے دوسرے کو کہے بھئی اس کے حالات تو یہ چل رہے ہیں، وہ پیر ہو سکتا نہیں۔ دوسری بات کہ وہ رحم دل ہو، اللہ کی صفت رحم دل ہے، رب سے بڑھ کر اور کوئی رحیم ہو سکتا رحمان نہیں ہے۔ یہ دوسری صفت اس بندے کے اندر ہونی چاہیے جو سجادہ نشین ہے، جو پیر کہلاتا ہے، کہ وہ رحم دل ہو۔ 2 صفات ہوگی، فرمائے 2 صفات اس سجادہ نشین کے اندر محبوب خدا کی پائی جائیں۔ وہ 2 صفات کون کون سی ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر شفقت والا معاملہ ہونا چاہیے، پیر شفیق ہونا چاہیے، اور دوسری صفت ہے رفیق ہونا چاہیے، رفاقت ہونی چاہیے، شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو، رحم دل ہو، نرمی ہو اس کے اندر، ڈنڈا لے کے مریدوں کو مارتا نہ پھرے۔ کتنی خصوصیات ہو گئی؟ 4۔ 2 خصلتیں اس سجادہ نشین کے اندر جناب صدیق اکبر کی پائی جائیں،
وہ کون کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ اس کے اندر سچائی ہو، جھوٹا نہ ہو، جھوٹ سے اس کا تعلق نہ ہو، مریدوں کو لارے نہ لگاتا پھرے، جھوٹی کرامات نہ بیان کرتا پھرے، سچا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر سچائی بھی ہو، راست گوئی بھی ہو۔ جناب صدیق اکبر کی ایک صفت سچائی تھی، آپ صدیق تھے، اور دوسری راست گوئی تھی۔ راست گوئی کسے کہتے ہیں؟ جو حق گو ہو، جس کا تعارف ہی حق کے ساتھ ہو کہ یہ بندہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ سچائی بھی ہو اس کے اندر اور راست گوئی بھی ہونی چاہیے۔ 6 صفات ہو گئی۔ 2 خصلتیں اس کے اندر جناب عمر فاروق کی پائی جائیں۔ کیا؟ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ ایسا پیر نہ ہو کہ اس کی نظروں کے سامنے مجرا ہو رہا ہے، عورتیں ننگی ڈانس کر رہی ہیں اور وہ بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، یا اس کے دربار میں خانقاہ میں عورتیں اور مرد جو ہیں ان کا اختلاط ہے اور اس کو شریعت کی فکر نہیں ہے کہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ اچھائی کا درس دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو۔ یہ 2 صفات اس پیر کے اندر پائی جائیں، پھر وہ صحیح معنوں میں پیر ہے۔ 8 صفات ہوگی۔ پھر فرمایا 2 صفات اس بندے کے اندر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائی جائیں۔ وہ کون کون سی؟ ایک صفت یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے صرف نذرانے بٹورنے والا ہو، نہیں، لوگوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو، وہ صحیح معنوں میں پیر ہے۔ اور 10ویں خصلت جناب سیدنا عثمان غنی کی یہ اس پیر کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ شب زندہ دار ہو، رات اس کی غفلت میں نہ گزرے بلکہ مصلی بچھا کے رات کو اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو۔ وہ پیر ہے صحیح معنوں میں، میں نہیں کہہ رہا، عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، جن کی 11ویں کا لنگر ہر پیر کے دربار پہ پکتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو بھی اپنانا چاہیے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 خصلتیں اس پیر کے اندر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی پائی جائیں، پھر صحیح معنوں میں وہ پیر بنے گا۔ وہ 2 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ اس پیر کے اندر علم ہو، جاہل نہ ہو، قرآن اور شریعت کا علم رکھتا ہو۔ اگر قرآن اور شریعت کا علم اس کے پاس نہیں ہے، رانگلا ڈنڈا ہے صرف، تو لوگوں کی نگاہوں میں پیر ہو سکتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہوں میں پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کے اندر علم ہونا چاہیے، اور علم کے ساتھ ساتھ جو دوسری شے ہے وہ کیا ہے کہ اس پیر کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، وہ بہادر ہونا چاہیے پیر، بزدل نہ ہو، جاہل بھی نہ ہو اور بزدل بھی نہ ہو، تو وہ صحیح معنوں میں سجادہ نشین اور گدی نشین بننے کے لائق ہے، جس کے اندر علم کا سروکار نہ ہو، شجاعت نہ ہو، جو بزدل ہو۔ کوئی امیر مرید آ جائے تو اس کو اپنے پاس بٹھائے، غریب آ جائے تو کہے بھائی پیچھے بیٹھ جا، تو جس کی 4 منزلہ کوٹھی ہے اس کے سامنے تو گاڑی پیر کی کھڑی ہو، اور جس کی بیچاری کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی سی ہے، مکان سا ہے، وہاں پیر صاحب کی گاڑی کی بریک نہ لگے تو وہ پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ 12 صفات جس کے اندر پائی جائیں وہ پیر ہے، وہ سجادہ نشین ہے، اور جس کے اندر یہ 12 صفات نہ پائی جائیں لوگوں کی نگاہوں میں تو پیر ہو سکتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہوں میں وہ پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ جس کا نام حلہ تھا یا حلہ، قیام کا موقع آتا ہے کہ یہاں رات کو قیام کرنا ہے، آج رات یہاں سٹے کرنا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید سے کہتے ہیں، سنیے گا کہ آج کے دور کے پیر میں اور عبد القادر جیلانی کی پیری مریدی میں فرق کتنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے غلام سے کہ تلاش کرو کہ اس شہر کے اندر سب سے غریب گھر کون سا ہے، سب سے امیر نہیں، سب سے غریب گھر کس کا ہے۔ مریدوں نے بڑا تلاش کیا کہ حضور ایک بابا جی ہیں، ایک ان کی بوڑھی بیوی ہے اور ایک ان کی بیٹی ہے، اس گھر کے سوا اور کسی کے گھر میں اتنی زیادہ غربت نہیں ہے جتنی اس گھر میں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم رات گزاریں گے تو اس غریب کے ہاں رات گزاریں گے۔ حالانکہ بڑے بڑے امیر لوگ تھے جو عرض کر رہے تھے حضور تشریف لائیں، ہمارے گھر بیٹھے، ہمارے گھر رات گزاریں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، عبد القادر جیلانی کی سواری اگر رکے گی تو اس غریب کے گھر کے سامنے رکے گی۔ رات وہاں پہ ٹھہرے، غیر مریدین آئے، انہوں نے بڑے نذرانے پیش کیے، حضور یہ ہماری طرف سے قبول کریں، یہ ہماری طرف سے قبول کریں۔ جتنے بھی نذرانے آئے آپ نے سب سے نذرانے قبول کیے، لیکن کسی کا نذرانہ بھی اپنی جیب میں نہیں ڈالا۔ یہ بھی یاد رکھیں نذرانے کا مقصد یہ ہے کہ امیر سے لینا اور لے کر غریب کی جیب میں ڈال دینا، جس کے گھر میں راشن نہیں ہے اس کو پہنچا دینا تاکہ حق حقدار تک پہنچے۔ آج کل جو نذرانے ہیں وہ پیر صاحب کی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلتا ہے یا بڑی سے بڑی گاڑی خریدی جاتی ہے، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنے بھی نذرانے آئے رات کو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بھی نذرانہ ان میں سے اپنے پاس رکھا نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے نذرانے اکٹھے کیے۔ صبح وہ جو بابا جی جن کے پاس رات گزاری تھی اجازت لے کے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے پاس رات بسر کریں گے،
جتنے نذرانے اکٹھے ہوئے تھے، تحفے تحائف اکٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے اکٹھے کیے اور بابا جی کی خدمت میں پیش کیے کہ ہاں ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں۔ یہ ہے پیر، یہ ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی تعلیمات یہ ہیں۔ ہمارے ہاں پیری مریدی کیا ہے کہ مرید آئے گا، مرید اوسی تے کی لے کے اوسی، مرید کو جاسا تے مرید کی سندیسی۔ اصل پیر وہ ہے جو مرید سے لے نہیں، مرید کو دے۔ کیا دے؟ اور مریدوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ پیر اس لیے نہ بنائیں کہ ہمیں دنیا دے۔ مجھ دودھ نہیں پی دیندی تے پیر کو جاؤ دم کروا لے تے مجھ دودھ دینا شروع کر چلسی، نہیں۔ پیر اس لیے ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، پیر تمہارا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ تک پہنچا دے، وہ صحیح معنوں میں پیر ہے۔ تمہارا ہاتھ پکڑ کے محبوب خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے مولا کائنات کی بارگاہ تک پہنچا دے، وہ صحیح معنوں میں پیر ہے۔ اور جس پیر کی نگاہ تمہاری دھڑکتے ہوئے دل کے اوپر لگی ہوئی جیب کے اوپر ہے، وہ پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ پیر وہ ہے جس کی نگاہ اندر دھڑکتے ہوئے دل کے اوپر ہے کہ اس دل میں دنیا کی محبت ہے، میں نے دنیا کی محبت نکال کے وہاں خدا کی محبت کو داخل کرنا ہے، وہاں دین کی محبت کو داخل کرنا ہے، وہاں حضور کی آل کی محبت کو داخل کرنا ہے، وہ صحیح معنوں میں پیر ہے۔ اور جس کی نگاہ اپنی دولت کے اوپر ہو، وہ مرید کے دل میں خدا کی معرفت کیا داخل کرے گا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں کہ آپ نے لوگوں کا تعلق رب سے جوڑا ہے، اور صرف پاکستان نہیں، انڈیا نہیں، بغداد نہیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ہر ملک کے اندر آپ کو لوگ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تعلق رب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب لوگوں کے دلوں میں خدا نے عبد القادر جیلانی کی محبت ڈالی ہے۔ بچپن چھوٹی سی عمر تھی، بچوں نے کہا آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں عبد القادر جیلانی، ہمارے ساتھ کھیلیں۔ آپ نے فرمایا بھائی خالق نے ہمیں کھیلنے کے لیے تو نہیں دنیا میں بھیجا۔ بچوں نے اصرار کیا نہیں آپ نے ہمارے ساتھ کھیلنا ہے۔ آپ نے کہا چلو پھر کھیلتے ہیں، میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، تم نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ، میں نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، تم نے میرے پیچھے کہنا ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبد القادر جیلانی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، جو بچے تھے باقی وہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے۔ پورے کا پورا بازار وہ ذکر الہی کے ساتھ گونج اٹھتا ہے۔ یہ ہیں تعلیمات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچوں کا کھیل ہو گیا، آپ کی تبلیغ ہوگی، آپ کا ذکر الہی ہو گیا۔ ایسی زندگی گزاری ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ ہمیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 11ویں تو یاد ہے، لیکن تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں یاد، ہمیں ڈوبا ہوا بیڑا ترنا تو یاد ہے، لیکن اس مقام تک جو عبد القادر جیلانی پہنچے ہیں، جو ریاضت کی ہے، جو مشقت اور تکلیف سے گزرے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ آپ واعظ فرما رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی، سامنے لوگوں کا ہزاروں کے حساب سے مجمع ہوتا تھا، تو ایک شخص علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، سو رہے ہیں، حالانکہ لوگ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مجلس میں سوتے نہیں تھے، تو وہ سو رہے ہیں۔ اچانک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا جو واعظ تھا اس کو وہیں پہ روکا، موقوف کیا اور نیچے اترے، ممبر سے نیچے اترے، اور نیچے اتر کے علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، جو سو رہے تھے مجلس میں۔ حالانکہ کوئی سوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جگاؤ اس میں، نعرے والے جگاؤ اس میں، بھائی اٹھاؤ اس کو، یہ سو رہا ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی نے نہیں کہا بھائی اس کو جگاؤ، سو رہا ہے۔ آپ ممبر سے اترے اور اتر کے اس کے سامنے آئے، علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے، اور سامنے آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر گزری، علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی آنکھ کھلی، شیخ عبد القادر جیلانی واپس آ گئے ممبر پہ، واعظ شروع ہو گیا۔ جب مجلس واعظ ختم ہوئی تو لوگ علی بن حیتی کے پاس آئے، کہا عجیب بات ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں کوئی سوتا نہیں ہے، آپ ان کی مجلس واعظ میں سوتے رہے۔ اور پھر ہم نے ایک اور منظر دیکھا۔ کہا کیا منظر دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ آپ جب سو رہے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ممبر کو چھوڑ کے، واعظ وہیں پہ چھوڑ کے آپ کے سامنے آئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا آنچے من بخواب می دیدم وے ببیداری می دید،
کہا اللہ کی عزت کی قسم میں حضور غوث اعظم کی مجلس باغ میں تھا، رب کی انوار و تجلیات اس قدر برس رہی تھی کہ میری آنکھ لگی، اور جب آنکھ لگی ہے تو میں محبوب خدا کا دیدار کر رہا تھا، جس کا دیدار میں عالم خام میں کر رہا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو کے عالم بیداری میں محبوب خدا کا دیدار کر رہے تھے، میں خواب میں دیدار کر رہا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی عالم بیداری میں حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ اب ابھی وقار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے۔